انیبلنگ کے جو ٹرم ہے اس سے بھی کوئی بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی. انیبلنگ جی ویسے یہ تو پازیٹیو ورڈ ہے. انیبلنگ کا مطلب ہے کسی کو کچھ کرنے کے قابل بنانا. اٹ از اے پازیٹیو ورڈ. لیکن یہ ٹرم چونکہ ایسا دراز سے استعمال ہو رہی ہے ایڈکشن اور الکوہلزم کے فیلڈ میں، اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور اب اس کی جگہ نیور ٹرمز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ بار بار انیبلنگ کا لفظ سامنے آتا ہے. تو ویسے ہمارے اپنے معاشرے میں ایک لفظ سہولت کاری ہے. سہولت کاری، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سہولت کاری. سہولت کاری کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ پاکستان میں منفی انداز میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری مدد کس کس نے کی تھی، تمہارا سہولت کار کون تھا. تو وہ فیسیلیٹیٹر جن کو کہا جاتا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو سہولت کاری آج کل لفظ کافی، جیسے کچھ لفظ زیادہ، جیسے بیانیہ ایک لفظ ہے جو آپ بہت زیادہ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا یہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے. تو سہولت کاری جس کا مطلب ہے کہ نشہ کرنے میں سہولت کا باعث بننا. اور اگر اس کے دو حصے کر لیے جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. ایک ہے بالواسطہ سہولت کاری، ایک ہے بلا واسطہ سہولت کاری. یعنی ایک ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، ایک انڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر کون ہوتے ہیں؟ کسی کے نشے میں ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹ، جو نشہ بیچنے والے، نشہ مہیا کرنے والے، ہوم ڈیلیوری دینے والے، ادھار پہ نشہ دینے والے، یہ سارے کے سارے ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ فون کر کے کہیں کہ یار بھجوا دو تو وہ کسی بائکیے کے ہاتھ بھجوا دیتا ہے. ٹھیک، آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر، جو کہ براہ راست آپ کو نشہ ہی مہیا کر رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. ایک ہے انڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر، یعنی بالواسطہ، کہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے کہ آپ کو آخر کار نشہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مثلا اسے پتہ ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے تو وہ چھڑا لے گا، اسے پتہ ہے کہ کوئی ادھار لوں گا تو گھر والے ادا کر دیں گے. یہ انڈائریکٹ فیسیلیٹیٹر ہے. لیکن والدین کا کام اپنی اولاد کی مدد کرنا ہے پیدا ہونے کے بعد، کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اچھی زندگی اور مزے کی زندگی اور خوشحال زندگی گزارے. لیکن کبھی کبھی والدین کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اس کنفیوژن میں وہ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جس سے کہ ان کی اولاد کا نقصان ہوتا ہے. اور انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہوگا نقصان، بس آئندہ نہیں کریں گے، آج اس کو تھانے سے چھڑا دیں گے، اس کی بھرپور بے عزتی کریں گے، پھر یہ دوبارہ تھانے میں نہیں پکڑا جائے گا. یا آج اس کا ادھار چکا دیتے ہیں، ساتھ دو گالیاں دے دیتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ ادھار نہیں لے گا. یہ جو سہولت کاری ہے یا انیبلنگ ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور یورپ میں بھی، اور انڈیا میں بھی، اور دنیا کے ہر ملک میں. جہاں عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جاتا ہے، اور جہاں لوگوں کا طرز عمل اچھا یا برا الگ الگ پہچانا جا سکتا ہے، لیکن انیبلنگ وہاں بھی بے پناہ ہے. یعنی برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہ اگر اپنے بچے کو پولیس سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو وہ بول دیں گے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ساری دنیا اس پہ ایک جیسی ہے، پاکستان سے لے کے کینیڈا تک، امریکہ سے لے کے دبئی تک. ہر ملک میں جب کسی کا بچہ زیر عتاب آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول کے اس کو
تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے، چاہے اس میں اس کا نفع ہو چاہے نقصان ہو. ایک ماں اپنے بچے کا ہوم ورک کر دیتی ہے اور یہ نہیں سوچتی کہ اگر میں اس کا ہوم ورک کروں گی تو وہ آج اپنی ٹیچر کی جھڑکیوں سے بچ جائے گا، لیکن اس کی تعلیم کا کیا بنے گا. ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں کچھ عرصے سے فیشن ہے کہ کرپشن کے خلاف سب لوگ بولتے ہیں. آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا جو کرپشن کے حق میں بولتا ہو، کہتے نہیں یار ایڈی نہ کریا کرو، تھوڑی بہت ہونی چاہیے کرپشن؟ ایسا کوئی بندہ ملا آپ کو؟ کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی بندہ کہے کہ یار اینا نہ کرپشن کے خلاف بولیا کرو، تھوڑی بہت کرنی چاہیے. ضیاء الحق جو ہے اس کو کسی نے کہا کہ میں رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہوں تو مجھے مہربانی کر کے چھڑا دیں. کہتے ہیں اس میں میری انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، رشوت لے کے پکڑے گئے تو رشوت دے کے چھوٹ جا. یہ انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس وقت مشورہ دیا. تو ایسا چلتا رہتا ہے، لیکن میں اصل میں یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا جب ہم اپنے کسی فیملی ممبر کو کوئی جرم کرتے دیکھتے ہیں تو کیا ہم اسے مجرم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا. فلٹر ہے نا ہمارے، فلٹر ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں فلٹر ہوتے ہیں. اسی وجہ سے انیبلنگ یا سہولت کاری چلتی رہتی ہے، حالانکہ اپنے بچے کی جان خطرے میں پڑتی ہے. اپنے بچے کی جان خطرے میں پڑتی ہے جب کوئی انیبلنگ کرتا ہے یا سہولت کاری کرتا ہے. ایک 20 سال کا بچہ ہے جو کوئی ایسا اس نے جرم کیا تھا اور پولیس نے اس کو پکڑا ہے تو والد چھڑائے گا. آپ پوچھیں کہ آپ اس کو چھڑائیں گے تو یہ کام چلتا رہے گا؟ تو وہ بولے گا کہ کل کو اس نے کوئی بڑی سرکاری نوکری پہ جانا ہے تو اس کو داغ لگا ہوگا تو نہیں جا سکے گا، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے. وہ آج کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آج اس کا کیا بننا ہے، وہ کل کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے جو 18-20 سال کی عمر میں جرم کرتا ہے وہ اس بندے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے چل کے اس نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم ریئلسٹیکلی نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے بہت رکاوٹیں آتی ہیں. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جو سائنس کہتی ہے وہ تجربات کی روشنی میں کہتی ہے، اور ساری دنیا میں تجربات ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیتے ہیں اس کے انکار کے لیے. دیکھیے اگر کوئی بندہ کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں درد ہے، اور کارڈیالوجسٹ اس کے ٹیسٹ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو سٹینٹ پڑیں گے، تو ویسے تو کوئی آسانی سے راضی نہیں ہوتا، پر وہ یہ نہیں سوچتا کہ سٹینٹ پڑتے کیسے ہیں. وہ اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ کس طرح خون کی ایک نالی میں سے کوئی وائر اور کوئی انسٹرومنٹ جن کے اندر سٹینٹ بھی ہوتا ہے اندر بھیجا جاتا ہے، اور اندر جا کے تو وہ کھلا ہو جاتا ہے، رستہ کلیئر ہو جائے تاکہ خون اس میں سے چلنے لگے. لیکن وہ اس نٹی گریٹی میں نہیں جاتا. وہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ کارڈیالوجی میں سٹینٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. وہ اس پہ جز بز نہیں ہوتا کہ یہ پڑتا کیسے ہے. لیکن جب کوئی نشے کی بیماری میں ہوتا ہے یا شراب کی بیماری میں ہوتا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ یہ علاج کے لیے راضی ہو جائے گا یا یہ اپنا طرز عمل بدلنے پہ تیار ہو جائے گا، تو گھر والے کہتے کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو لاز آف کارڈیالوجی ہیں یا جو لاز آف فزکس ہیں، جیسے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو جہاز اڑتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کشش ثقل کی وجہ سے اڑتا ہے، اگر جہاز اڑ رہا ہو اور 1 سیکنڈ کے لیے کشش ثقل ختم ہو جائے، ساقط ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ گریوٹی، دا فورس آف گریوٹی جو کہ اس کو
نیچے کھینچ رہی ہے اور اس کے ایک کاؤنٹر فورس جو ہے جو اس کے اوپر اس کو دھکیل رہی ہے، تو جب نیچے والی فورس ختم ہو جائے گی تو وہ اوپر اڑ جائے گا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا نا. لیکن ہمیں بھروسہ ہے کہ جب بھی ہم جہاز پہ بیٹھیں گے، ٹیک آف سے لینڈنگ تک کشش ثقل کا جو قانون ہے، جو لا آف گریوٹی ہے، اس پہ ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ وہ قائم رہے گا. سارے لاز اللہ کی ہیں، حتیٰ کہ یہ جو وائی فائی جس پہ آپ یوز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، یہ اللہ نے بندوبست رکھا ہوا تھا تو یہ ہوا کی لہروں پہ چلتا ہے. انسان صرف ڈسکور کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے جو لاز ہیں وہ انسان ڈسکور کرتا ہے. جیسے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے، یہ کسی نے ایجاد نہیں کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیون کوی نے ایجاد کی ہے، لیکن یہ کسی نے ایجاد نہیں کی. انہوں نے ڈسکور کیا کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں، اور بار بار ان کو نظر آیا کہ کامیاب لوگوں کی یہ 7 عادتیں بار بار سامنے آتی ہیں. تو انہوں نے وہ ترتیب سے لکھ دی. وہ انہوں نے پچھلے 250 سال کے کامیاب لوگوں کا پتہ چلایا کہ کون کون تھے اور ان کی عادتوں کا پتہ چلایا، اور پھر دیکھا کہ موسٹ فریکوینٹلی کون سی عادت ان کے اندر پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد پھر ان کو ایک مناسب ترتیب دے دی. تو یہ ڈسکوری ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو لا آف گریوٹی ہے، ایک سائنسدان کے ماتھے پہ سیب گرا تو وہ آرام کر رہا تھا درخت کے نیچے، تو سوچنے لگا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، یہ اوپر کو کیوں نہیں چلا گیا. تو اس نے یہ ڈسکور کیا کہ کوئی چیز ہے جو سیب کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے. تو آپ کا بھروسہ ہے، لاز آف فزکس پہ آپ کا بھروسہ ہے، لیکن مجھے بتائیے لاز آف کارڈیالوجی پہ بھی آپ کا بھروسہ ہے، اور بھی بہت سے ایسے لاز ہیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہے. کیا لاز آف سائیکالوجی پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیا لاز آف ایڈکشن پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیا لاز آف انٹرونشن پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ کیونکہ جب تک بھروسہ نہیں ہوگا ان قوانین پہ جو کہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو آپ ان قوانین کو کیسے اپنائیں گے؟ آپ دیکھیں ابھی تو ہم نے لاز آف ٹریفک پہ بھروسہ کرنا نہیں شروع کیا کہ اگر ہم دبئی جاتے ہیں تو ہم لال بتی کاٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں تو ہم جب چاہے لال بتی کاٹ سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے لاز آف ٹریفک پہ بھروسہ کرنا نہیں شروع کیا. تو نو ونڈر ہمیں زیادہ تر ایسے سنائی دیتا ہے کہ پیشنٹ کے فیملی ممبر آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، کہتے ڈاکٹر صاحب اس کی شادی بھی کی ہے، ہم نے سوچا تھا کہ شادی سے ٹھیک ہو جائے گا، تو شادی تو بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں بھی. یا اس کو کوئی کاروبار کرا دے تو ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اس کو ڈھیر سارا پیسہ پکڑا دے، جس کو علت ہے شراب کی یا نشے کی، اس کو ڈھیر سارا پیسہ دے دے. کوئی نہ کوئی بندہ آ کے مشورہ دیتا ہے کہ انہوں کوئی کاروبار سیٹ کر دیو، ٹھیک. یا پھر کہا جاتا ہے کہ آئی ہیٹ یو، میں رہنا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ، تو کہتے ٹھیک ہے ہم تمہیں علیحدہ گھر لے دیتے ہیں، تم ادھر رہو اور ہم کھانا بھیج دیا کریں گے، ہم صفائی کے لیے بندہ بھیج دیا کریں گے، اور تم سکون سے ادھر رہو. یہ تو نہیں ہے نا بیسٹ آپشن کہ آپ اسے علاج میں ڈالنے کی بجائے کچھ بھی اور کریں. بیسٹ آپشن تو علاج ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ چرس پیتا ہے اور اے لیول میں کوئی اس کا بی گریڈ آیا ہے، کوئی سی گریڈ آیا ہے، اور اس کو کوئی لوکل یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل سکتا، تو اس کو کینیڈا بھیج دیا جائے، اسے لنڈن بھیج دیا جائے. ایک ایسے بچے کو جو چرس پیتا ہے آپ اسے لنڈن بھیج دیں گے تو اس کا اگلا دھیان کس چیز کی طرف ہوگا؟ تو وہ تو چرس ہی ہے نا. اس کا الکوہل کی طرف ہر جگہ چمکتی بوتلیں جو اس کو نظر آئیں گی سپر سٹور میں، وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی. تو روز لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو کسی ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ بچہ ہمیں لڑتے ہوئے نہ دیکھے. از دس دی سولوشن یا کچھ اور ہے سولوشن؟ کہ لڑنا چھوڑ دیں، لڑنا چھوڑ دیں.
بجائے اس کے کہ بچے کو وہ ہاسٹل میں بھیج دیں. بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں، یعنی ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، بظاہر وہ تعلیم کی وجہ یا روزگار کی وجہ نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ کہیں رنجش ہوتی ہے، کوئی ہیٹ ہوتی ہے جو کہ ان کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے، اور وہ اس ہیٹ سے بچنے کے لیے دور جاتے ہیں. لیکن اصل حل کی طرف عام طور پر لوگ نہیں آتے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو جب تک اس کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ تو پیدا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اکیلا اداس نہ ہو جائے، ایک اور مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اس پہلے مسئلے کو حل کرنے کی بجائے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے کسی کے گھر میں فادر بیمار ہیں اور وہ جاب چھوڑ کے فادر کے پاس بیٹھ جائے تو مجھے بتائے کہ ایک مسئلہ پہلے ہے تو ایک مسئلہ اس نے اور پیدا کر لیا بے روزگار ہو کے. یہ آپ کامنلی دیکھتے ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک مسئلہ ہے تو اسے حل کرنے کی طرف توجہ دیں بجائے اس کے کہ ایک مسئلہ اور پیدا کر لیں. اگر گھر میں ایک مسئلہ ہے کہ کوئی ایک فیملی ممبر شراب پیتا ہے تو باقی سارے غصہ کرنے لگتے ہیں، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ایک مسئلہ تو ہے کہ بچہ ایڈکشن میں ہے اور آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی ایک معاملے میں مدد کریں، اس کو بتائیں کہ تمہاری صرف ایک معاملے میں مدد کر سکتے ہیں. جہاں بھی ہمیں لگا کہ تم نشے سے دور جانے کے لیے کوئی مدد چاہتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں گے اس ڈائریکشن میں جہاں تم مدد کے لیے جانا چاہتے ہو. باقی کسی چیز میں ہم تمہاری اب مدد نہیں کریں گے، کیونکہ رول یہ ہے. اور جس طرح آپ لا آف گریویٹی کو اہم سمجھتے ہیں تو لا آف ایڈکشن یہ ہے کہ کسی بندے کی مدد جو کہ بندہ ایڈکشن میں ہے، آپ صرف مدد اس کی نشے سے نجات میں کر سکتے ہیں، کوئی دوسری مدد نہیں کر سکتے. گھر میں گٹھ جوڑ ہو جانا کہ 2 لوگ ادھر 3 لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یا 3 حصوں میں تقسیم. تو اب اس سے نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کی حمایت میں بولنے لگتا ہے کیونکہ اسے مظلوم نظر آنے لگتا ہے پیشنٹ. کوئی بندہ اس کی مخالفت میں بولنے لگتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا. کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. کوئی کہتا ہے کہ سب اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. کوئی نانی دادی بھی اس کی بہت ہمدرد ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک مسئلہ تو پہلے ہی ہے، اب کئی مسئلے ہیں جن سے آپ نے ادبرا ہونا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہو تو اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. سمپل. آپ گوگل پہ لکھتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا بڑا مسئلہ ہے اور میں مہنگائی سے بہت ہارڈ ہٹ ہوں. کہ جب آپ لکھتے ہیں کہ میں مہنگائی سے ہارڈ ہٹ ہوں اور مہنگائی بہت زیادہ ہے تو میں کیا کروں، تو وہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی. اور آپ فرض کر لیں کہ 1 گھنٹے تک آپ اسی پہ فوکسڈ رہتے ہیں اور جو سامنے آرٹیکل آتے ہیں، جو لنکس آتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ دے میک سینس، وہ آپ کاپی کر کے اپنے آپ کو واٹس ایپ میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں یا محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں کاغذ پہ پرنٹ لے لیتے ہیں، اس کی ایک اسپائرل بائنڈنگ کروا لیتے ہیں، فائل بنوا لیتے ہیں اور 1 ہفتہ اب ان سب آرٹیکلز کو آپ پڑھتے ہیں. تو 1 ہفتے کے بعد کیا امکان ہے؟ آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی کہ مہنگائی کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا مہنگائی کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے خلاف نعرے لگائیں، یا مہنگائی کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کریں. مہنگائی کا تو اصل علاج تو آمدنی بڑھانا ہے نا. مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایکچولی آمدنی کم ہوتی ہے. لیکن بندہ یہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے تو یہ اس کی خود فریبی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الزام نہیں دینا چاہتا. جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ مہنگائی بہت ہے. ہمیشہ مہنگائی کا شور وہی مچاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ کہنا نہیں چاہتا اپنی طرف اشارہ کر کے کہ ایکچولی میری آمدنی کم ہے. اور اگر 1 ہفتے میں وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ
میری آمدنی کم ہے تو وہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آمدنی بڑھانے کے جو ذرائع ہیں اس کے بارے میں سب سے بڑا ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم آمدنی تب بڑھا سکتے ہیں اگر ہمارا پھپھڑ بہت سارا پیسہ چھوڑ کے ہمارے نام مر جائے۔ اب اتنا اچھا پھپھڑ کوئی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو لوگوں کا یہ بنیادی خیال ہی غلط ہے کہ دولت مند ہونے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے پہلے۔ یہ تو کافی عجیب بات ہوگی۔ دولت مند ہونے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں چاہیے، دولت مند ہونے کے بعد پیسہ آتا ہے۔ یہ خیال بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بنیادی سرمایہ موجود ہو کروڑوں کی حساب سے تو پھر ہم دولت مند ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور انتہا کو چھوا انہوں نے۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی زمانے میں پاکستان میں 22 خاندان مشہور تھے۔ یہ آج کل کے بچے شاید زیادہ نہیں جانتے ہوں گے کہ 22 امیر ترین خاندان ایوب خان کے زمانے میں مشہور تھے، اور ان میں سے 16 چنیوٹی شیخ تھے، اور جو چنیوٹی شیخ تھے ان میں سے کسی کا بھی پھپھڑ پیسے چھوڑ کے نہیں مارا تھا۔ جتنے بھی چنیوٹی شیخ تھے سن 1850 کے آن ورڈز وہ خالی ہاتھ فقروں کی طرح گھر سے نکلے، ٹرین پر بیٹھے، لاہور سے یا تو کلکتہ گئے یا مدراس گئے یا دبئی گئے، دبئی کہہ رہا ہوں، یا ڈھاکہ گئے یا ممبئی گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے محنت مزدوریاں کی، پھر کوئی چھوٹے موٹے ٹھیلے لگائے، چھوٹے موٹے چمڑے کا کام پھر کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ چمڑے کا کام ہندو نہیں کرتے تھے بدبو کی وجہ سے اور گائے کی وجہ سے، تو چمڑے کے کام پہ انہوں نے اپنا زیادہ دار و مدار رکھا کاروبار کا، اور کسی کے پاس کوئی بنیادی سرمایہ نہیں تھا، گھر سے خالی ہاتھ گئے تھے، اکٹھے وہاں رہتے تھے گروہوں کی شکل میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں، امریکہ میں یہودی اسی طرح گئے تھے، کئی ملکوں میں آپ چائنا ٹاؤن دیکھتے ہیں تو چائنیز لوگ بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ چائنا ٹاؤن کہاں ہے، تو وہاں جا کے رہیں جہاں بہت سارے چائنیز رہتے ہیں اور ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو چنیوٹی گئے وہ مدراس، کلکتہ، ممبئی، ڈھاکہ گئے، اور بے شمار لوگ تھے۔ 16 تو وہ تھے جو 22 خاندانوں میں شمار ہوئے، اور آج پاکستان میں جو 100 امیر ترین خاندان ہیں ان میں سے 40 ایسے ہیں جو کہ چنیوٹی شیخ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو سرمائے کے بل بوتے پہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچا، اسکریچ سے گئے۔ لو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے کامیاب لوگ جو ڈاکٹر امجد ثاقب نے لکھی ہے، اور مجھے انہوں نے پڑھنے کے لیے بھجوائی کہ آپ پڑھیے گا، اور میں نے اس کو بڑے غور سے پڑھا، اس پہ باقاعدہ تجزیہ جیسے کرتے ہیں وہ کیا، بہت محنت سے میں نے دیکھا کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا۔ میں 4 سال سے تجربہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو ہائر کرتے ہیں اور ابنڈنٹ نمبرز میں ہائر کرتے ہیں۔ تو کل ہی انڈیا میں میرے ایک دوست ہیں جو کہ وہاں ری ہیب کرتے ہیں، ڈاکٹر بھاٹیا، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بجٹ کیسے بیلنس کرتے ہیں اتنے زیادہ کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو ہائر کر کے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی پیسے ضائع نہیں کیے، اور کبھی بھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ مجھے اپنے کام کاج کے لیے کوئی سرمائے کی ضرورت ہو تو مجھے کوئی دقت پیش آئی ہو۔ اپنے ادارے کی معیشت کو عزیز رکھنا، معیشت کو مستحکم رکھنا، ٹھوس رکھنا، یہ ادارے کے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ آپ اگر کوئی ادارہ چلاتے ہیں تو ظاہر ہے 600 لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ادارے میں، اور وہ 600 گھروں کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک مثالی کردار رکھنا کہ کسی کی تنخواہ ایک دن بھی دیر نہیں ہوگی، اور 45 سال میں کبھی نہیں ہوگی۔ تو لیکن سرمائے سے دلچسپی براہ راست نہیں، بالواسطہ ہونی چاہیے کہ مقصد کیا ہے آپ کا۔ تو اس لحاظ سے آپ میرا نام
ادھر شامل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ امن و سکون کے خواہش مند ہیں، یا جو لوگ دلی اطمینان کو اہم سمجھتے ہیں، جو لوگ خوشیوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، جو لوگ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو نباہ کی پالیسی پہ چلتے ہیں، جو دنیا کی ایک بہترین پالیسی ہے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، مالی خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو 30 فیکٹرز ہیں ان میں سے دوسرے نمبر کا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نباہ کی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی نباہ کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی لفظ ہونا نہیں چاہیے. نباہ کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ نباہ کا اپوزٹ لفظ بھلا کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ نباہ کا جو لفظ ہے، جو اس کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ ہے تباہ. تو 30 فیکٹرز میں دوسرے نمبر کا جو فیکٹر ہے وہ ہے نباہ کی پالیسی کامیابی کے لیے. اور پہلے نمبر کا آف کورس یہ ہے کہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہونا. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی تھپکی ہو، کوئی تھپکی اس کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کی تھپکی ہو، چاہے آپ کے شریک حیات کی تھپکی ہو، یا دوست احباب کی تھپکی ہو، یا جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کی تھپکی ہو. تھپکی کے بغیر کام نہیں چلتا. لیکن تیسواں فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی اچھی ٹاپ کی یونیورسٹی سے آپ نے گریجویٹ کیا ہو. تیسواں، جسٹ امیجن کہ پہلا ہے آنیسٹی ود یور سیلف اینڈ ادرز، اور تیسواں فیکٹر ہے کسی اچھی بڑی یونیورسٹی سے، ٹاپ کی یونیورسٹی سے آپ نے شاندار نمبروں کے ساتھ گریجویشن کی ہو. اس سے آپ 28واں فیکٹر ہے انویسٹمنٹ کے گر جاننا، 28ویں نمبر پہ ہے. دوسرے لوگوں سے زیادہ انرجی ہونا 12واں فیکٹر ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی، تو بات دیکھیے ابھی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، تو گوگل کہاں تک لے کے جائے گا بات؟ آپ کا کیا حال ہے جب آپ مہنگائی کے خلاف گوگل سے مدد مانگیں گے؟ تو مدد کے نام پہ کتنے لنکس آئیں گے؟ اربوں لنکس آئیں گے، اور اس میں سے پہلے 10 لنکس آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر آپ 40واں لنک دیکھ لیجئے، پھر 50واں، پھر 75واں، پھر 90. تو جو بھی مسئلہ آپ کا ہوگا تو آپ اس کو اچھی طرح سے نبھا سکیں گے. آج میں صبح ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، جو گمراہی کی پوسٹیں بھی آتی ہیں. ایک بندے نے پوسٹ لگائی کہ صحت اور ایمان کی سلامتی کے بعد امریکہ اور برطانیہ کا ویزا سب سے بڑی نعمت ہے. جسٹ امیجن. اور اس طرح کی باتیں آج کل آپ بہت دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ صحت اور ایمان کی سلامتی کے بعد، صحت اور ایمان کی سلامتی کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی جو نیشنلٹی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. مجھے بتائیے کہ جب کوئی بندہ ایسا سوچتا ہے تو اس کا ایمان ہے؟ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو درختوں سے پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. لیکن یوں سمجھنا کہ برطانیہ اور امریکہ کی نیشنلٹی سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ بیسیکلی ایمان کھو دینے کی بات ہے. کیا وہاں کوئی اور خدا ہے؟ کیا وہاں جا کے آپ کے کوئی پرزے بدل جائیں گے؟ اگر آپ یہاں بھی پاکستان میں اپنی زندگی بنانا چاہیں تو سینکڑوں لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ارد گرد اپنی زندگی بناتے ہیں. اب دیکھیے کتنی فرینچائزز ہیں. میں پچھلے دنوں لاہور میں کچھ کام کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں گیا، تو میں کافی سالوں کے بعد لاہور میں گھوما، تو میں نے بہت سارے ایسے برانڈز دیکھے، پاکستانی برانڈز، جن کی فرینچائزز جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. کوئی بریانی کی فرینچائز ہے، کوئی اس طرح چھوٹی موٹی چیزوں کی، کپڑوں کی فرینچائزز، اور بہت سے کاروبار ہیں جن کی فرینچائزز ہوتی ہیں. اور وہ تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ لوگ محنت کرتے ہیں
اور اپنے جو مہنگائی کے مسئلے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. اسی طرح نشے کی بیماری ہے. صرف 2 چیزیں چھوڑ دے آپ کے گھر سے نشے کی بیماری بستر باندھنا شروع کر دے گی. ایک، سہولت کاری چھوڑ دیں. دوسرا، پرووکنگ یعنی برا بلا کہنا چھوڑ دیں، یعنی غصہ کرنا، رنج کرنا اور کوئی نہ کوئی غیر متعلقہ باتیں کرنا. مجھے بتائیے کہ جب بندہ کوسنا شروع کرتا ہے اپنے مریض کو تو کہاں تک غیر متعلقہ وہ باتیں کرتا ہے؟ سوائے تعلقات کی خرابی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. غیر متعلقہ باتیں. اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ سنجیدگی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اور پیارے انداز میں پرواہ کرتے ہوئے اپنے مریض کی توجہ اس کی بیماری کی طرف دلا دیں اور پھر خاموش ہو جائیں، آنکھیں جھکا لیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، تو اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا؟ جب بھی ہم کسی کو لے کے بیٹھتے ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے تو آخر کار شدید ناراضگی پیدا کر کے اٹھتے ہیں، اور پھر کئی دن آپس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، کئی دن بات چیت کی نوبت نہیں آتی، چھونا تک مشکل ہو جاتا ہے، اپنے فیملی ممبرز کو پیار کرنا تک مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نشے کی بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے. عادت اور ایڈکشن 2 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ول پاور کا تقاضا نہیں کرتی، یہ آٹومیٹک چیزیں ہیں. چاہے ہمیں کوئی عادت ہو، چاہے ہمیں کوئی ایڈکشن ہو. عادت اور ایڈکشن میں فرق بھی بہت تھوڑا ہے، دونوں میں ٹیکنیکل ڈفرینس کوئی نہیں ہے. عادت اور علت، ایڈکشن اور ہیبٹ ایک ہی چیز ہے، ما سوا کہ ایڈکشن میں سے نقصان بھی نکلتا ہے، جبکہ عادت وہ ہوتی ہے جس میں سے نقصان نہیں صرف فائدہ نکلتا ہے. ایڈکشن میں فائدہ بھی نکلتا ہے اور نقصان بھی نکلتا ہے. یہ ٹیکنیکل سا فرق ہے تھوڑا سا. اور جو بھی علتیں ہوتی ہیں یا جو بھی عادتیں ہوتی ہیں وہ ول پاور نہیں مانگتی، ان میں بندہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے اپنے پیارے کا ڈسپلن دیکھا کہ جس میں وہ نشے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کس طرح وہ بغیر کسی کے کہے از خود ذاتی طور پر موٹیویٹڈ ہو کے، کوئی نہیں کہ کسی نے کیا ہے، از خود ہی اٹھ کے تو بندہ بندوبست کر رہا ہوتا ہے اپنا. تو یہ جو ول پاور ہے یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عادتوں سے بھی، علتوں سے بھی. جن کو واک کی عادت ہوتی ہے ان کو اپنے آپ کو شوق نہیں دلانا پڑتا، اپنے آپ کو کہنا نہیں پڑتا، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، انہوں نے فوراً واک کے لیے نکل جانا ہے. جب بھی ان کا واک کرنے کا پروگرام ہو، انہوں نے گرمی نہیں دیکھنی، انہوں نے سردی نہیں دیکھنی. عادت اور علت انسان کو ڈسپلنڈ کر دیتی ہے اس چیز میں. اس کا ول پاور سے کوئی لینا دینا نہیں. ول پاور وہ ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا اور آپ ایک فقرہ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ آپ ول پاور سے کریں گے، لیکن اگر آپ کو ٹائپنگ کی عادت ہے آپ کھڑا ٹھگا پڑا کر کے تو پورا صفحہ کر دیں گے، بھر دیں گے. اسی طرح ڈرائیونگ اگر آپ کو نہیں آپ نے سیکھنا شروع کی ہے تو آپ ول پاور کے تحت کبھی گیئر لگائیں گے، کبھی آپ کلچ دبائیں گے، کبھی بریک، کبھی چوک کے اندر رکے ہوئے ہوں گے، لوگ ہارن دے رہے ہوں گے. تو جو ول پاور ہے اس کا مہارتوں سے، عادتوں سے، علتوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ان کو درست کرنے کے لیے بھی ول پاور کام نہیں کرتی. مثال کے طور پر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ول پاور یوز کر رہے ہیں، بس ول پاور اسی وقت تک ہے جب تک پراٹھا سامنے نہیں آتا. جو ہی پراٹھا سامنے ہے ول پاور پتہ نہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پراٹھا آپ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ول پاور سامنے مجرم بن کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. تو دنیا میں آج سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نشہ چھوڑنے کے لیے ول پاور کافی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی گواہی دے گا جس نے ٹرائی کی ہو نشہ چھوڑنے کی ول پاور کے ذریعے پھر نہیں چھوڑ سکا؟ سمپل سی بات، سب نے کیا.
نہیں ہوا. تو نشہ چھوڑنے کے لیے, اور ول پاور ویسے بھی کنزیومیبل چیز ہے, کنزیومیبل, یہ بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے. اگر آپ چیک لکھیں گے بینک اکاؤنٹ کم ہو جائے گا, اگر آپ ول پاور کو یوز کریں گے ول پاور کم ہو جائے گی. ول پاور کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں خرچ کم کریں, بچت زیادہ کریں. ول پاور باقاعدہ ایک کرنسی ہے کہ جس میں جتنے بھی کام آپ عادتاً کریں, ڈسپلن کے تحت کریں, روٹین کے تحت کریں, آپ کی ول پاور بچتی ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز میں بھی ڈسپلن نہیں ہے اور ضرورت کے مطابق اقدامات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پل پل ول پاور کی ضرورت ہوگی, اور چھوٹے موٹے کاموں میں ول پاور کام بھی کرنے لگتی ہے. لیکن جب آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ منڈے کو ول پاور استعمال کرتے ہیں, تو ٹیوزڈے کو ول پاور خاصی نیچے آ چکی ہوتی ہے, اور ٹیوزڈے کو کسبل نکلتے ہیں تو وینسڈے کو جا کے بات بہت مشکل ہو جاتی ہے. لہذا ایڈکشن سے نجات کے لیے یا عادتیں بدلنے کے لیے ہمیں ول پاور پہ پورا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. صرف 16%. ول پاور 16%, اور 16% اسکل پاور 16%. صحبت کا اثر, اس سے بچنے کے جو اقدامات ہیں 16%, اور کسی گرو کے ہاتھ کو پکڑنا, انگلی کو پکڑنا, ماں باپ کا سہارا لینا, کسی معالج کی مدد لینا, یہ پھر 16%. اور اپنی انوینٹری بنانا, ڈیلی انوینٹری, ہر کاروباری زندگی میں انوینٹری کا بڑا رول ہوتا ہے. تو آپ کی دکان ہے, آپ کا سٹور ہے, آپ کی انڈسٹری ہے, آپ انوینٹری کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر روز شام کو کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ بدتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کا بھی رول 16% ہے. اور جو نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے, جیسے کتابیں یا گوگل یا اسمارٹ فون یا یوٹیوب, یہ جو نان لیونگ چیزیں ہیں جیسے کوئی جگہیں, ان کا بھی 16% کردار ہے ہمیں شیپ اپ کرنے میں. یہ 6 چیزیں ہیں جن کو 16% کے حساب سے ملائے تو 96% بنتا ہے. باقی پھر 4% لک ہے, باقی 4% لک ہے. پھر آپ یہ جب 96% کر لیتے ہیں تو پھر آپ دعا کرتے ہیں, پھر آپ لک کی طرف دیکھتے ہیں. اینڈ لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ. جو مائنڈ تیار ہے لک اس کو فیور کرے گی. یاد رکھیں کہ یو گیٹ لکیئر ود پریکٹس. جتنی آپ کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں, یو سیم ٹو بی بیکمنگ مور لکیئر. آپ کر کے دیکھ لیں کوئی کام بھی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ تکا لگا ہے یا کچھ اور ہوا ہے, جتنا آپ جانتے ہیں, جتنا آپ پریکٹس کرتے ہیں, تو کئی دفعہ آپ بظاہر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی کوئی تک نہیں بنتی, لیکن کامیابی آپ کی طرف چل رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا پٹھیاں بھی سدھیاں پہ جاندیاں. مجھے زندگی میں بہت تجربہ ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے, کچھ 10 سال کام انہوں نے کیا. تو ایک دن مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تہاڈیاں پٹھیاں بھی سدھیاں پہ جاندیاں. میں کہا تسی میری تعریف کر رہے ہو کہ بدتری کر رہے ہو. لیکن یہ اٹس اے فیکٹ. مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی پرفیکٹ کام نہیں کرنا پڑا, مجھے کبھی پرفیکٹ کام نہیں کرنا پڑا. بس کچھ نہ کچھ کیا, امپرفیکٹ کیا, لیکن کامیابی ملی, پہلے سے زیادہ ملی. میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ حد نگاہ تک آپ پرفیکٹ قدم اٹھائیں. جب آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ کا منصوبہ ہے, تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ ٹل دا اینڈ آپ پرفیکٹ قدم اٹھائیں گے تو بات بنے گی. رانگ. آپ 40% ٹھیک قدم اٹھا لیں, 50% اٹھا لیں,
کامیابی مل جائے گی پوری 100%. آپ 60% کریں 70% کریں تو شک کی کوئی نہیں. آپ 80% کریں تو بہت ہی دھماکہ دار کامیابی ہوگی. کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ آپ کو ٹل دا اینڈ سب کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت کر لیں. یہی ہے نشے سے بحالی بھی کہ تھوڑا بہت کچھ روز اپنی نشے سے بحالی کے لیے کر لیں. تھوڑا بہت ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت نہیں. فیملی ممبر سے ملیں, کسی بندے سے بھی ملیں, آئی کانٹیکٹ بنائیں, اسمائل کریں اور دل میں سوچیں کہ میں نے اسے ناراض نہیں کرنا, میں نے اس کو اوفینڈ نہیں کرنا. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اوفینڈ کرنا ہے, اور ان کے لیے بھی اللہ نے بندے رکھے ہوئے ہیں اوفینڈ کرنے والے. جو اوفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ ان کو جوابی طور پر اوفینڈ کریں. بظاہر ایک بہت اچھی بچی ہے جسے کل پولیس نے نامناسب طریقے سے گھر سے پکڑا, اور جب اسے عدالت میں پیش کیا تو عدالت میں اس نے ایسے نعرے لگائے جس سے اس کے لیے آئندہ مشکلات پیدا ہوں گی. ویسے اچھا لگتا ہے کہ بندہ بڑا بہادر سا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ نعرے لگا کے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے مشکلات پیدا کرنی چاہیے؟ ہمیں نتائج پہ بھی غور کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے چند دنوں پہلے ان کی والدہ کو گرفتار کیا تو ان کی والدہ ایک وی بنا رہی تھی تو انہیں باں پھڑ کے تھے تھلے کی تھی ماں دی. آپ کو یاد ہے؟ اچھا, کل وہ خود ایسے کر کے جا رہی تھی. بندے کی مت ماری جاتی ہے نا, جب برے دن آتے ہیں تو مت ماری جاتی ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, بہت تکلیف دہ تجربات سے گزرے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو تو بالکل شوق نہیں ہوگا کہ وہ کام کرتے رہیں جس سے برا نتیجہ نکلتا ہے. کوئی ایسا کام کرتے رہیں جس سے ہر بار برا نتیجہ نکلتا ہے تو کرتے رہیں. ایسا تو کچھ نہیں. برے کی کوئی حد نہیں ہوتی. میں نے ایک دلیپ کمار کی فلم دیکھی جس میں وہ ڈی ایس پی بنا ہوا تھا. تو دلیپ کمار آپ کو پتہ ہے بڑا زبردست ایکٹر تھا. تو وہ کسی گنڈے کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اور گنڈے کو کہہ رہا تھا کہ تم جو کچھ بھی حقیقت ہے مجھے بتا دو. تو گنڈا کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ نے مجھے جتنی بھی ٹارچر کرنا ہے نا کر لو, پر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کی بات. تو دلیپ کمار اس کو کہتا ہے کہ دیکھو میری بات غور سے سنو, جتنی تکلیف تم سہ سکتے ہو تکلیف تمہیں اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے یا نہیں, کہ جتنی تکلیف میں سہ سکتا ہوں تکلیف بہرحال مجھے اس سے زیادہ دی جا. تو دیٹ ہولڈس ٹرو فار ایوری ون. یہ ہر بندے کے لیے صادق آنے والی چیزیں ہیں. لیکن ایک موقع آتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھتا نہیں اور دوسرے بندے کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے. دوسرے بندے کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیف مزید پہنچائے. کیا یہ اذیت پسندی نہیں ہے؟ کیا یہ سیڈزم کچھ اور چیز کا نام ہے؟ اور وہ بڑی لائق بچی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, بڑی وہ لائق بچی ہے, پڑھی لکھی بچی ہے, بیرسٹر ہے اور بہت بڑی وکیل بن سکتی ہے اگر ایٹیچیوڈنل ہیلنگ ہو تو. ایٹیچیوڈنل ہیلنگ. ہم سب کو ہمارے ایٹیچیوڈ خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں ان کی قابلیت کی وجہ سے, لوگ ملازمتوں سے نکالے جاتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈز کی وجہ سے. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز ہم ہائر کرتے ہیں جو بہت اچھے لائق فائق بچے ہوتے ہیں, بہت ٹاپ کے نمبر لے کے میڈیکل کالج میں جاتے ہیں اور نکلتے ہیں پھر وہاں سے, اور ماں باپ کا کہا مانتے ہیں, بیوے بچے ہوتے ہیں بہت. لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پھر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو
ہمارے کسی اور سینٹر میں جہاں ہم نے کسی کو بھیجا تو اس نے ایک ڈاکٹر نے جو کہ اسی ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتا ہے، اس نے جا کے وہاں کے کچن کے انچارج سے الجھن ڈال دی. کچن کے انچارج سے کوئی کمپلیکیشن پیدا کر لی، اسے کہا کہ تم مینیو میں یہ تبدیلی کرو، کھانے میں یہ تبدیلی کرو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو. اور وہ کچن انچارج جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے ولنگ ویز میں کام کر رہا ہے. وہ اپنے خمار میں تھا کہ میں سینئر، اس نے کہا کہ نہیں، کچن میں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. ان کی تھوڑی سی چپکلش چل رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں تو میرا تو انٹائٹلمنٹ ہے کہ میں اپنی مرضی کروں. تو دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ مسائل تھے. تو انہوں نے باقی ڈاکٹرز کو ساتھ ملا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ٹریڈ یونین سی بنا کے مجھ سے بات کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ 2+2 کہنا چاہتے ہیں تو ایک بندہ بھی کہے گا تو میں مان لوں گا، اور اگر آپ 2+2 5 کہنا چاہتے ہیں تو 10 بندے بھی ہوں تو میں نہیں مانوں گا. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ لاہور آئیں، مجھ سے آ کے ملے. لاہور آ کے تو جب وہ مجھ سے ملے تو میں نے کہا اچھا مجھے اپنی سائڈ کی کہانی سنا دیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، مجھے اصل میں وہاں گیا تو میرا پیٹ خراب ہو گیا. تو پہلے میں نے نیسلے کا پانی پینا شروع کیا تو پیٹ ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر میں نے گورمے کا پانی پیا تو پیٹ ٹھیک نہیں ہوا. پھر میں نے ٹھنڈا ٹھار پانی پیا تو پیٹ ٹھیک. اس طرح کی سٹوری شروع کی. اور وہ کہنے لگے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو فوراً مجھے واش روم جانا پڑتا ہے. تو وہاں مجھے یہ مشکلات تھیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو IBS لگتا ہے، اریٹیبل باول سنڈروم. کہتا ہے وہ تو مجھے پہلے تھا، اب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یوں ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے. کہتے ہیں لیکن وہاں کا جو کوک ہے وہ ایکچولی میرے کھانے میں نا سوڈا ملا دیتا ہے. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو کئی دفعہ ایسے کرتے ہوئے. میں کہا عجیب کوک ہے، پہلے تمہیں بلاتا ہے کہ تم دیکھو تو میں سوڈا ڈالتا ہوں. میں کہا نہیں، اس کو پیرانویا کہتے ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ میری تو صحت برباد ہو گئی وہاں جا کے. تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک باڈی بلڈر بندہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہا یار صحت تو تمہاری بہت اچھی ہے، تو تم تو باڈی بلڈر ہو. تو مجھے انہوں نے فوراً اپنے اسمارٹ فون سے ایک تصویر دکھائی کہ دیکھیے پہلے میری صحت یہ تھی، جس میں ان کے جو مسلز تھے وہ مسٹر لاہور کے لیول کے تھے اور اب تھوڑے اس سے کم تھے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باڈی بلڈنگ ویسے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ باڈی بلڈنگ ایک نفسیاتی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے. باڈی بلڈنگ نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں یہ مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کیونکہ 1.5 سال پہلے میرے ورٹیبرل کالم میں 2 ڈسکس جو ہیں وہ سلپ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے 200 کلو وزن اٹھانے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا کہ پھر تو آپ کو تجربے سے پتہ چل گیا ہے، تو باڈی بلڈنگ تو ویسی اچھی چیز نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح ہو جاؤں جیسے کہ اس تصویر میں ہوں جو باڈی بلڈنگ کے وہ بتا رہے تھے. میں نے کہا آپ کو کیوں یہ شوق ہے کہ اپنی باقی ریڑھ کی ہڈی بھی آپ نے خراب کرانی ہے؟ پھر وہ 1-2 اور باتیں کرتے رہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کو سائیکوٹک ڈپریشن ہے اور وہ کسی شہر میں زیر علاج ہے. تو اب میرا دل بیٹھا جا رہا تھا یہ ساری باتیں سن کے. میں نے کہا پھر اب؟ کہتے ہیں اب میرا خیال ہے کہ آپ اپنے زیر نگرانی لاہور میں مجھے موقع دیں کام کرنے کا. تو میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، وہاں بھی میری ہی زیر نگرانی آپ کام کر رہے تھے اور ایک موقع آپ کو دیا تھا. ایک موقع سے زیادہ میں کسی کو موقع نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو بارہا موقع دینا ہے. میں نے کہا میں کسی کو موقع نہیں دیتا، پر میں اپنے آپ کو بہت موقع دیتا ہوں کہ تم سدھر جاؤ.
اور یہ میں موقع اپنے آپ کو روزانہ دیتا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے کہ میں سدھر جاؤں. میں اپنے آپ کو روزانہ کہتا ہوں کہ دیکھو آج کا دن نکلا ہے اور ابھی کوئی اور مجھے ارد گرد جاگا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو تم چپکے سے میری بات سن لو، تو اپنے آپ کو ایک موقع دو، تم سدھر جاؤ. تو یہی میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سدھر جائیں. کہنا مطلب، میں نے کہا مطلب آپ ریزائن کر دیں. کہتا ہے تو کر دیتا ہوں. میں نے کہا فٹافٹ کرو. تو باہر جا کے ریزائن لکھ کے تو وہ چلے گئے. اٹس اے ٹریجڈی. میں کافی دیر اس صدمے میں سے مجھے نکلنے میں لگے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ ہیپنس، کہ ہم سب کو، چاہے ہم بہت لائق فائق بھی ہوں، ہم سب کو دماغی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اگر بیماری کہتے ہوئے مشکل لگتا ہے تو ہم سب کو یہ دماغی مسائل ہوتے ہیں، ہم سب کو دماغی مشکلات ہوتی ہیں، ہم سب کو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے کبھی کبھی ہمارا معدہ جو ہے کھٹے ڈکار دینے لگتا ہے، کبھی وامٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی لوز موشن ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے دماغ کے بھی معاملے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، اور اس کو تسلیم کر لینا اور شیم میں نہ جانا. کیونکہ اگر ہم اپنے دماغی معاملے کو شیم کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر ہم چھپ جائیں گے. اگر ہم اپنے دماغی معاملے کو گلٹ کے ساتھ دیکھیں گے تو ہم آگے بڑھ کے کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے کہ دماغی معاملہ تھوڑا بہتر ہو سکے. اور یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ دماغی الجھنوں میں گھرا ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کا اقرار کرنا. اور جو بندہ اپنی دماغی مسائل، مشکلوں اور بیماریوں کا اقرار کرتا نظر آئے تو امکان ہے کہ وہ زیادہ بیمار نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریگولرلی انگزائٹی ہوتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریگولرلی بغیر وجہ کے موڈ خراب ہوتا ہے، بغیر وجہ کے موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، اگر آپ کو لگے کہ آپ غیر ضروری طور پر بار بار چیزوں کو چیک کر رہے ہیں یا ہاتھ دھو رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی منفی خیال آتا ہے کسی چیز کے بارے میں اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے، مثال کے طور پر فلائٹ پہ جاتے ہوئے لگتا ہے کہ آج جہاز ڈگ نہ پائے، یا اس طرح کے جو بھی نادر روزگار خیالات اگر آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ دماغ کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ پیریفری میں تو ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہے. اور جیسے ہم باقی چیک کراتے ہیں، جیسے ہم لیور فنکشن ٹیسٹ کراتے ہیں، یا ہم لپڈ پروفائل کروا لیتے ہیں، یا کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اور اس میں کوئی زیادہ شیم محسوس نہیں کرتے، دل کے لیے ای سی جی کرا لیتے ہیں، اینجیو پلاسٹی کرا لیتے ہیں، ایکس رے کرا لیتے ہیں گھٹنے کا، ریڑھ کی ہڈی کا. ایسے ہی دماغ کے بارے میں کوئی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. ایک سادہ اسٹرکچرل ایم آر آئی کرا سکتے ہیں، یا فنکشنل ایم آر آئی کرا سکتے ہیں، جس میں دماغ کے فنکشن کو بطور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکیں کہ کہاں ہمارے دماغ میں ایکٹیویٹی کم یا زیادہ ہے. دیکھ کتنے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے آنکھوں کا معائنہ کرانے چلے جاتے ہیں اور دانتوں کا معائنہ کرانے چلے جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو آپ نے سنا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے دماغی معائنے کی ضرورت ہے. It is a solution for the toxic shame that you start sharing your internal world with close people first and friends later on, and then to everybody. If you ultimately get rid of this fear that what other people are going to say about it, that means you are healing your shame. And recovery is basically healing from the shame. The pathology behind addiction and alcoholism is basically shame. So 12-step program is a shame healing program. So that's the best solution. مائنڈ برین کا ہی فنکشن ہے، اور سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ برین کا جو اسٹرکچر ہے، جو ایکچولی ٹچیبل چیز ہے، چھونے کے قابل چیز ہے، اس کی غرض و غایت، اس کی تصویر کیسے ہے. جیسے پھیپھڑے کا ایکس رے آپ کرواتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سادہ ایکس رے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گڑبڑ ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ کرایا جائے.
تو برین کے جو سکینز ہیں 1983 کے بعد دنیا میں اس میں بہت انوویشن آئی ہے, بہت ورائٹی آئی ہے. پاکستان میں اسٹرکچرل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ اسٹرکچر دیکھ لیں, برین کا اسٹرکچر ٹھیک ہے, اور اگر اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ آگے بھی چلتے ہیں. لیکن اگر اسٹرکچر ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ تسلی ہو جائے گی اور آپ اس کا جو علاج ہے اچھے طریقے سے کر سکیں گے. لیکن جو فنکشنل ٹیسٹ ہیں جس میں آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا کون سا حصہ ایکٹیو ہے اور کون سا حصہ جو ہے ڈورمنٹ ہے, اور جب آپ کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے تو آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ کانشیس ہو جاتے ہیں اور ایسی چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو گر ہوں مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے. ایک بہت زبردست پروفیسر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, ڈاکٹر لارا بوائڈ, جو کہ کینیڈا کی پروفیسر ہیں. ان کی ایک بڑی شاندار ویڈیو ہے جس کا نام یہ ہے کہ یو ول نیور بی دا سیم آفٹر واچنگ دس ویڈیو. وہ ایک 18 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں وہ چند ایسی باتیں کرتی ہیں کہ اگر آپ ان کو بار بار غور سے سنیں تو آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے. اور پھر آپ کو ایسی اور ویڈیوز نظر آئیں گی. پھر ڈاکٹر ڈینیل ایمن سے آپ کا تعارف ہو جائے گا. پھر ایک سے بڑھ کے ایک پیچھے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے آمادہ رہتے ہیں. لیکن میں ایک کانشیسنس پیدا کرتا رہتا ہوں جہاں ویر ایور آئی گو. میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو, دماغ کی بیماری ہونا کوئی بیزتی کی بات نہیں ہے, اور دل کی بیماری ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ بیماری ہے, اس میں فخر اور بیزتی کہاں سے آ گئے؟ تو جو بھی بیماری ہے اگر ابتدائی سٹیج پہ پکڑی جائے تو آج کل علاج بہت اچھا ہے. 100 سال پہلے آپ ابتدائی سٹیج سے پکڑیں, درمیانی سٹیج سے پکڑیں, آخری سٹیج پہ پکڑیں, ایک ہی بات تھی. آج فرق ہے کہ ابتدائی سٹیج پہ جب بیماری پکڑی جاتی ہے تو آج بہت زبردست علاج ہوتا ہے. میں اس وقت کینسر کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ابتدائی سٹیج پر کینسر کو بھی پکڑیں تو بہترین علاج ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا زمانہ بھی تھا 50 سال پہلے کہ آپ کسی سٹیج پہ کینسر کو پکڑیں یا ڈائبٹیز کو پکڑیں, ہارٹ ڈیزیز کو پکڑیں تو کوئی فائدہ نہیں تھا, ہوپ لیس تھا معاملہ. اور وہ جو خیال ہے کہ ان بیماریوں کا معاملہ ہوپ لیس ہے, وہ ہمیں ٹیسٹ کی طرف نہیں جانے دیتا. میری والدہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کو کینسر ہوا تو انہوں نے بتایا نہیں کسی کو. 2 سال ایسے گزار دیے, اور کینسر کی تکلیف کے ساتھ جب وہ بہت معاملہ بڑھ گیا تو ایک دن میری ایک بھابھی نے مجھے بتایا کہ امی کو کینسر ہے, اور انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ بتانا کسی کو نہیں, پر اب ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں ان کو فوراً ڈاکٹر پہ لے کے گیا, اور یہی بات میں نے ڈاکٹر کو بھی بتائی کہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو جب ڈاکٹر سے فارغ ہو کے باہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا امی آپ نے چھپایا کیوں تھا؟ تو انہوں نے کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ حمیدہ کو یہی بیماری ہوئی تھی, یہ ان کی ایک کلوز فرینڈ تھی بیک ان 70. حمیدہ کو یہی بیماری ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا, تو 1.5 سال میں وہ مر گئی تھی, اور روزانہ علاجوں میں تھی, ڈاکٹروں کے سامنے جسم ننگا کرنا پڑتا تھا, پر کیا فائدہ ہوا, وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی. تو میں نے کہا 1970 میں اور 1995 میں بہت فرق ہے. اب اس بیماری کا بہت شافی علاج موجود ہے. 1970 میں دل کا دورہ پڑتا تھا, کوئی علاج نہیں تھا. زیادہ تر لوگ دل کا دورہ پڑتے ہی مر جاتے تھے, کیونکہ اس وقت نہ سٹینٹ پڑتے تھے, نہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی, نہ ادویات کوئی ایسی تھی کہ جو دل کے دورے سے مریض کو یقینی طور پر بچا سکیں. اور ہر روز اخبار میں لکھا ہوتا تھا کہ حرکت قلب بند ہونے سے فلاں صاحب دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن پھر اب ایسا وقت آ گیا ہے
کہ لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے دفتر میں بیٹھے بیٹھے، وہ جاتے ہیں کارڈیالوجسٹ کے پاس یا پنجاب انسٹیٹیوٹ میں، اور ان کو سٹینٹ پڑ جاتے ہیں، اور اگلے دن سویرے 9 بجے پھر وہ دفتر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایفیشنسی کتنی بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح کینسر کی بات ہے کہ لوگ اب کینسر سے متاثر ہونے کے بعد جب اچھا علاج ملتا ہے تو 25-30 سال زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ایسے دل کے مریضوں کو جانتے ہوں گے کہ جن کا 1980 میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، بائی پاس ہوا تھا، آج تک زندہ پھر رہے ہیں۔ لوگ ایسے ڈائبٹیز کے مریض میں جانتا ہوں جن کو 50 سال سے زیادہ ہو گیا، انسولین لگا رہے ہیں۔ اسی طرح نشے کی بیماری کا جو علاج ہے، 70 سال پہلے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیسے مریض بحالی کی طرف جاتے ہیں یا ریکوری کی طرف جاتے ہیں، صرف 50 سال پہلے۔ 1980 میں ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون مریض بہتری کی طرف جا رہا ہے اور کون مریض بہتری کی طرف نہیں جا رہا، جبکہ آج ہمیں بالکل واضح ازر من شمس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے بچہ۔ ہاں، ہم اس کے لیے پھر راہیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علاج میں تبدیلیاں لاتے ہیں، اور اس سے براہ راست بات چیت بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پرابلم ہے، یہ یوں اس طرح معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور اس طرح کی جو ڈسکشن آج ہو رہی ہے، یہ ممکن نہیں تھا ہمارے لیے 1980 میں ایسی ڈسکشن کرنا۔ ایون ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ مریض بھی بیٹھا ہو اور اس کی فیملی بھی بیٹھی ہو اور ڈاکٹر بھی بیٹھا ہو، ان تینوں میں سے ایک کا مسنگ ہونا ضروری تھا۔ جب بھی ایسی کوئی ملاقات ہوتی تھی کلینک میں، ایک مسنگ پرسن ہوتا تھا بیچ میں، یعنی تینوں پارٹیوں کا اکٹھے بیٹھ کے کسی ایک فیملی کے پہلو سے بات کرنا بھی ناممکن تھا۔ آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اچھے طریقے سے بیٹھ کے سوال کر سکتے ہیں، جواب پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے دل کی بات کو اپنے منہ سے اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں، اور ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے، because of the honesty and the transparency in the treatment. There is honesty and transparency. کئی دفعہ آپ لوگوں کو ہم سے کوئی شکایت بھی ہوتی ہے علاج کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں نیچے سیشن میں بات کریں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ذرا علیحدہ آ جائیں۔ آپ میں سے اکثریت کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی بات کرنا چاہیے، میں نے کہا نیچے سیشن میں بات کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری غلطی ہوگی نا، تو بھئی ہم کون سا فرشتے ہیں؟ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمارے لیے آسان ترین ہے کہ یہ مان لیں کہ ہاں یہ ہماری غلطی ہے، وہ ہو گئی غلطی، کیا کریں۔ لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوششیں کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ڈیٹرنس تو آئے گی، ہمارے باقی لوگوں کو آئے گی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ آئی ایم ہز ویل وشر، میں اس کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو ڈیٹرنٹس ہوتے ہیں، جو پنشمنٹس ہوتی ہیں، یہ اس بندے کے لیے نہیں ہوتی جس نے جرم کیا ہے، یہ قطعی طور پر اس بندے کے لیے نہیں ہوتی، یہ سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں کہ سوسائٹی اس سے کیا سیکھتی ہے۔ تو اگر پولیس اس کو چھوڑ دے گی تو چھوڑ دے، اگر وہ معافی مانگ لے گا تو ہم بھی کہیں گے چلو چھوڑ دو۔ لیکن 4-5 مہینے وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا، اس کے پیچھے پولیس جاتی رہی، اخیر میں آج جا کے تو اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں کہ بھروسہ رکھنا کہ یہ ہماری پولیس ہے، یہ ہماری جوڈیشری ہے، یہ ہمارا نظام ہے، اس میں جو لوگ بھی اوپر ابھر کے آئے ہیں وہ ہم میں سے آئے ہیں، اور جیسا دودھ ہوتا ہے ویسی ہی ملائی ہوتی ہے۔ اپنے اداروں کو ڈس اون کرنا، اپنے ملک کو ڈس اون کرنا، بیش کرنا، یہ اپنے لیے ہی کانٹے بیجنے والی بات ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں منفی تاثر پھیلانا۔ ایک چیز ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جسے پاور آف دی ادر کہتے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاور آف دی ادر، دوسرے کی طاقت۔ اب دوسرا عام آدمی ہو، آپ کے گھر کا فرد ہو، محلے دار ہو، ڈسپلن فورس کا بندہ ہو، فوجی ہو، جج ہو،
پاور آف دی ادر تو ہے ہی ہے. اگر کوئی باہر بیٹھ کے یہ کرے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا جو یہاں ہیں اور اندر ہیں. ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تھوڑا سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ بھی مہنگائی نکلے گا. یاد رکھیے کہ کووڈ ہے وہ اصل دشمن جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی ہے، کووڈ. لیکن ہم اسے مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں آپس کی لڑائیاں ڈال کے. ایک دن بری خبر آتی ہے، اگلے دن ڈالر کا ریٹ چڑھ جاتا ہے، اگلے دن سونے کا ریٹ چڑھ جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی ہو پیز دی پرائز؟ دی ایوریج مین ان دی اسٹریٹ. جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو کسی کے پروفٹ میں اضافہ ہوتا ہے، جب سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو امیر آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں اور وہ پیسے غریب آدمی کے پلے سے نکل کے جاتے ہیں. اس کو مہنگے ٹماٹر خریدنے پڑتے ہیں، اس کو مہنگا گوشت خریدنا پڑتا ہے، اس کو پیاز اور اس طرح کی چیزیں اور مہنگے داموں ملتی ہیں، اس کو زیادہ بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، اور اس کو اپنے گھر میں تعلیم کے معاملے میں، علاج کے معاملے میں مشکلات پیش آتی ہیں. دھکے کا جواب دھکا نہیں ہوتا. یاد رکھیے، دھکے کا جواب دھکا نہیں ہوتا. بس یہ بات یاد رکھیے گا.